صحافت اور اظہار آزادی کسی بھی معاشرے میں سچائی کی پکار مانے جاتے ہیں۔ آج 3 مئی عالمی یوم آزادی صحافت کا دن۔ آج کے دن ہم صحافت اور صحافیوں کو درپیش مسائل پہ ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے دن ان 141 سے زائد صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے جو غزہ میں رپورٹنگ کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے وار رپورٹنگ اور اس طرح کی چیزوں کو کرنا، کیونکہ ہم تو یہاں سے ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی و تجزیہ کار آسماں شیرازی۔ بہت شکریہ آسماں آپ کا، آپ نے وار رپورٹنگ بھی کی ہے، اور 2006 میں جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ تھا، جھڑپ تھی، تو آپ نے فرنٹ پہ جا کے رپورٹنگ کی۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو کہ اس وقت جو فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں صحافی اور میڈیا ورکرز غزہ میں، ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آج عمران، جب ہم آزادی صحافت کا اور آزادی اظہار رائے کا عالمی دن منا رہے ہیں، تو مجھے اچھا لگا آپ نے غزہ کے اور خاص کر کے جو فلسطین کے صحافی ہیں ان کے لیے آپ نے آواز بلند کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سال میں جتنے بھی صحافی شہید ہوئے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد، یعنی موسٹلی جو ہیں وہ صحافی غزہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کے ساتھ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے خاندان مارے گئے ہیں، ان کے گھر برباد ہوئے ہیں ان صحافیوں کے، اور وہ اپنی آج بھی پوری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہوتے تو یقینی طور پر ون سائیڈڈ پکچر ہمیں جو ہے وہ ملتی، جو کہ اسرائیل جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے جس طرح سے وہ بنا کے پیش کر رہا ہے، اور جو ظلم کی، استبداد کی ایک پوری کہانی ہے، وہ وہاں کے تمام جو ہمارے صحافی بہن بھائی ہیں، وہ سب کے سب وہاں پہ وہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم وہ پکچر نہیں دیکھ۔ تو جہاں جو وار زونز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے جو بیروت کی جب وار بیروت سے کور کی تھی، اور لیبنان سے خاص کر کے ساؤتھ جو لیبنان تھا، اس پہ لبنان اسرائیل کی جو وار کور کی تھی، تو وہاں کی جو صورتحال ہوتی ہے عمران، کسی بھی وار زون کی، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو کی ایک طرف سے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ان کی مدد میڈیا کر رہا ہوتا ہے، آپ ایک صحیح پکچر بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جو بچوں کی صورتحال ہے، جو عورتوں کی صورتحال ہے، کیونکہ کسی بھی وار زون یا کانفلکٹ زون کی سب سے بڑا جو پہلے افیکٹی ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ وہ بچے اور عورتیں ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو رپورٹ کرنا، ان کو بتانا، ان کے مصائب کو، ان کے مسائل کو، ان کے تکلیف کو، ان کے غم کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ صحافی کی سب سے بڑی جاب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت غزہ کے اندر دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پہ صحافی رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہاں جو الجزیرہ کے بیورو چیف ہیں، ان کی جو پورا خاندان، ان کے بیٹے، ان کے بچے جس طرح سے شہید ہوئے ہیں، اور وہ پھر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی جو سروس ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ اور حیف ہے، زندگی ہوتی ہے ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر خاموش ہیں۔ ان کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پریس فریڈم، جہاں پہ ان کے اپنے مسائل ہیں مغربی دنیا کے حکومتوں کے، ناٹ پیپل، جو پبلک ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، وہ غزہ کے ساتھ ہے، لیکن جو حکومتیں ہیں ان کو ویسے تو نظر آئیں گے مسائل، لیکن جو غزہ سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، جو وہاں پہ صحافیوں کے مسائل ہیں، وہ انفارچونیٹلی ان کو نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں پاکستان، کیونکہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک جو ہے اس میں شامل ہے صحافت کے لحاظ سے۔ کیا ٹرو پکچر ہے اس وقت آسماں، اس وقت پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی اور صحافت کی؟ دیکھیے، ابھی اگر آپ آج ہی رپورٹ دیکھیں جو فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ آئی ہے، اور اس کے اندر بھی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، پھر RSF کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہ پاکستان 150ویں سے 152ویں نمبر پہ واپس چلا گیا، یعنی اور 2 درجے جو ہے وہ پاکستان کی اس میں تنزلی ہوئی ہے اس کی کارکردگی میں، یا جو پریس فریڈم جو انڈیکس ہے اس کے اندر۔ تو یہ کوئی بہت اچھی صورتحال آف کورس نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے
تو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی. اور میں اگر یہ کہوں کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر صحافیوں کے لیے فیزیبل سچویشن نہیں رہی ہے، کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں رہی ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں رہا کہ جس میں وہ اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکیں، وہ اپنی بات کہہ سکیں، وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکیں، اور ان کو تھریٹس نہ ہوں، ان کے اوپر جو ہے حملے نہ ہوں، ان کے اوپر ان کے خلاف کیمپینز نہ چلیں، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کیمپینز نہ چلیں. یہ کبھی ٹھیک. ہوا نہیں پاکستان میں. اور البتہ پچھلے کچھ عرصے سے عمران بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف جس طرح سے مہم، اس میں صحافیوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے. میرا ٹھیک. خیال ہے کہ یہ اس کی ہمیں مثال بھی کہیں اور دنیا میں نہیں ملتی جس ٹھیک. طرح سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت. آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان میں صحافیوں کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں. گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش چیلنجز کا. تو یہ بتائیے گا کہ صحافتی اخلاقیات کی پابندی وہ پاکستان میں کس نہج کے اوپر ہے جب صحافی خود کئی جگہوں پہ استعمال ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اندر اس وقت اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے عمران کے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ خزدار میں ایک صحافی جو ہے وہ مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، قتل ہوا تھی. پھر پچھلے سال جان محمد مہر جو کہ سندھ میں ایک صحافی تھے وہ شہید ہوئے. ان کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چلا. ارشد شریف قتل ہوئے، کینیا میں ہوئے، لیکن پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو اپنی ذمہ داریاں جو ادا کرنی تھیں وہ ابھی تک اس طرح ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا. گو کہ وہاں کی جو پولیس تھی اس نے اپنی رسپانسبلٹی لی تھی، لیکن یہاں پہ بہت سارے شکوک و شبہات تھے. تو اس طرح صحافیوں کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی صحافی کو جو ہے وہ کسی حد تک انصاف مل سکا، بلکہ کافی حد تک ملا. وہ ڈینیل پرل تھے جو کہ یہاں پر قتل ہوئے. تو یہ بالکل اور وہ بھی تو یہ پاکستانی ایک نہیں پہلو. تھے، پاکستانی نہیں تھے وہ بھی پاکستانی امریکی شہری تھے اور امریکی صحافی تھے، اور وال اسٹریٹ جرنل کے لیے وہ کام کرتے تھے، مگر ان کو انصاف ملا. لیکن جو پاکستان کے اندر صحافی ہیں، سلیم شہزاد ہوں، حامد میر صاحب پہ آپ دیکھیے کہ قاتلانہ حملہ ہوا، اسد تور پہ کی مار پیٹ ہوئی، مطیع اللہ جان کا اغوا ہوا، میرے اپنے گھر پہ جو ہے وہ 2 مرتبہ مجھے انٹیمیڈیٹ کیا گیا، میرے پہ ٹریزن کیسز ہوئے. تو وہ کبھی ہمیں پاکستان میں صحافیوں کو کبھی انصاف نہیں ملے گا اور نہیں ملتا. ہماری ظاہر ہے کہ ایک کوشش ضرور ہے کہ انصاف ملے، مگر نہیں ملتا. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج اب بن گیا ہے. ہمیں خود اپنے قبیلے کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ایک پورا ہائیبرڈ نظام جو بنایا گیا اس میں صحافیوں کو استعمال کیا گیا، اور وہ اپنے قبیلے، اپنے ہی ہمارے جو قلمکار قبیلے ہیں، صحافی قبیلہ ہے، اس کے اندر سے لوگوں کو نکال کے کیمپینز چلوائی گئیں. پھر ابھی فیک نیوز کتنا بڑا پروپیگنڈا اور فیک نیوز ہتھیار ہے اس وقت، جو کہ ہماری کولیگز جو ہیں وہ کئی مرتبہ اس کا شکار ہو کے یا اس کا جان بوجھ کے اس کا آغاز کر کے وہ اس کو کرتے ہیں. تو فیک نیوز بھی اور صحافت وہ کے جو لیے اتنا ہی بڑا. ڈریکونین لاز لے کر آئے گئے حکومت کی طرف سے اس وقت کی. جی بالکل، وہ بھی اپنی جگہ پہ تھے. اور ابھی بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کیا قوانین ہوں گے، وہ اس کا استعمال کیسے ہوگا، وہ کن کے خلاف استعمال ہوگا، یہ بہت سارے کھلے ایریاز ہیں. اور پیکا لاز جو تھے وہ پہلے پی ایم ایل این کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں انٹروڈیوس کرائے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آڑ میں جو قانون لایا گیا اس کے لاز جو تھے وہ کیا تھے. اور ابھی پھر یہ حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، یہ ڈیجیٹل اتھارٹی کی قیام کی بات کر رہی ہے. تو یہ سٹیک ہولڈر سے بات کیے بغیر ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ضرور لیجسلیشن ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، مگر اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفیمیشن یہ تو ایک لاز جو بڑی ہے عام پریکٹس ہے، ایک رواج ہے کہ جناب جب آپ سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں سیاسی صحافتی تنظیموں کے ساتھ، لیکن جب وہ آ جاتی ہیں اقتدار میں تو اس کے بعد دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ساری. یہ تو ہماری ایک چلن ہے، رواج ہے پاکستان میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے، آزادی صحافت کے ماحول کی دستیابی کے لیے
حکومتیں کام نہیں کرتی. جس کو جو پسند آتا ہے جس طرح سے وہ اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے تقاضے اور ہوتے ہیں, ان کے مطالبات اور ہوتے ہیں, ان کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کی خواہشیں بالکل بدل جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور ابھی بھی اگر کوئی ایسی میڈیا اتھارٹی بنائے جانے کا امکان ہے, یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بل پیش کیا جائے گا, تو مناسب ہوگا کہ پاکستان کے صحافیوں کو, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے اندر ڈیبیٹ ہو, ان کے ہاں ایک قواعد و ضوابط ہوں, سیلف ریگولیشن جو ہے وہ میڈیا کے ادارے جو ہے وہ کریں, نہ کہ کوئی باہر سے ایسی طاقت ہو جو کہ استعمال کرے اپنی طاقت کو, اور قدغنے جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر لگیں. اب آسماء یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں خواتین جو صحافی ہیں, آپ ہیں, پھر ہماری آج نیوز کی جو بیورو چیف پشاور ہیں, آپ جانتی ہوں گی فرزانہ علی کو, تو خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے پاکستان میں صحافت اور اس طرح کی چیزیں, تھوڑا سا اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ صحافت اوور آل ہی بہت مشکل ہے, وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں, لیکن جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے, یا جس طرح سے ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, ان کی بلنگ کی جاتی ہے, ان کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, ان کے خلاف ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں, ان کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے, یہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ آسان کام ہے. اور فزیکل جو حملے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے, جان تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ اس سے کم نہیں ہے جب آپ کسی کو سیلف سینسرشپ پہ مجبور کر دیں. اور میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ سیلف سینسرشپ کے اوپر مجبور ہوئی ہیں. وہ اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو روکتی ہیں, وہ کام نہیں کر پاتی ہیں, وہ اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی ہیں, کیونکہ ان کی جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, یا جس طرح سے ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے, ان کے خاندان, ان کے گھر والے, ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, وہ ان کو منع کرتے ہیں, اور وہ خود بھی نہیں ہمت کر پاتی. میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے اس وقت, اور ان کی آواز بند کروائی گئی ہے خاص کر کے پچھلے دور میں. وہ ابھی تک وہ جو ہراساں کرنے والی سچویشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایک اہم ایلیمنٹ جو ہے, جو ہم جب صحافتی تنظیموں کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ جو ایک فلڈڈ ہو گیا ہے پاکستان میں صحافت, اور وہ بھی یوٹیوب کے اوپر یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر کسی قسم کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا, تو وہ انفارمیشن سے زیادہ ڈس انفارمیشن کا سیلاب وہاں پر ہے. تو اس سے بھی تو بڑی بدنامی بھی کہیں گے, اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو بگاڑ ہے وہ اس نے بھی بڑا پیدا کیا, کہ آپ کا ایک صحافی جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ اور بات کر رہا ہے, وہی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے کچھ اور بات کر رہا ہے. جی دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. جب آپ لوگوں کو تک اطلاعات کی رسائی نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلے گی. لیکن ایک ہے جو پروپیگنڈا ہے, جو کہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے, اور وہ غلط افواہیں, غلط خبریں, اور جو ایک انارکی کی سچویشن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے اندر دونوں ہی چیزیں چل رہی ہیں. پہلی فارم بھی ہے کہ جہاں ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے اور گیپ مل رہا ہے, ویکیوم مل رہا ہے کہ لوگ اپنی بات نہیں کہہ پاتے, اور دوسری صورتحال بھی ہے جس میں کہ جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا, فیک نیوز اور ایک جو ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں نے سپریم کورٹ سے مجھے کامیابی ملی ایک ایسے معاملے کے اندر جس پہ میرے خلاف جو تھی وہ ایک مہم چلائی گئی تھی, اور ٹی وی چینل پہ چلائی گئی تھی. میں نے اس کو چیلنج کیا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیفیمیشن لاز اگر مضبوط ہو جائیں, جس طرح سے باہر کے ملکوں میں ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے, ود ان کچھ دنوں کے جو ہے وہ انصاف ملتا ہے. مجھے 2.5 سال لگ گئے, لیکن اگر کچھ اس کے اوپر ریپڈلی یعنی فاسٹ ٹریک پہ کام ہو اور لیجسلیشن ہو تو, اور ڈیفیمیشن مضبوط ہو, لائبلٹیز ہوں اس کے اوپر, یعنی لوگ جو ہیں وہ ان کو جرمانے دینے پڑیں, تو ایک بہت فرق پڑ سکتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں, اغوا کریں, یا ان کو کہیں غائب کر دیں, یا ایف آئی اے جس طرح سے ہراساں کرتی ہے صحافیوں کو, اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ غلط خبر چل رہی ہے, یا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, یا اس کی ڈس انفارمیشن ہے,
وہ کورٹ میں جائے اور اس کو جلدی سے جلدی انصاف ملے، اور پھر عدالتیں بھی معذرت کے ساتھ عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح سے کیسز لٹکائے جاتے ہیں، جس طرح سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کے لیے جانا وہاں پہ، اور ٹھیک، انفلوئنس ہوتی ہیں، عدالتیں بھی انفلوئنس ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ قوانین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈس انفارمیشن کو ڈسکریج کیا جائے، اور ہماری اپنی جو صحافتی برادری ہے اس کے اندر بھی ہم جب تک ہم کسی ٹھیک، کو کہیں گے نہیں، اپنی کالی بھیڑوں کی ہم نشاندہی نہیں کریں گے، تب ٹھیک ہے۔ تک میرا نہیں خیال کہ ہمیں کچھ اس میں کچھ فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عصمت شیرازی ہمارے ساتھ موجود